بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قاضی صاحب، سیدنا حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعارف بہت بڑا۔ سب سے پہلے تو تربیت کے مراحل میں دیکھا جائے تو مؤرخین نے یہ بات لکھی، کم و بیش 2 یا 3 سال حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تقریباً 10 برس کا عرصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مزید اس کے بعد جو تربیت پائی ہے وہ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پائی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں صاحب نبراس امام المتاخرین علامہ عبدالعزیز صاحب پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شاہ فارس کی بیٹی تھیں۔ جب فارس فتح ہوا تو وہاں سے شاہ فارس کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ قیدی بنا کر لائی گئیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس زمانے میں آپ نے ان کو ویسے جیسے عام لونڈیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا تو اس طرح ڈیل کرنا چاہا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کا معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے عام لونڈیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ آپ ان کی قیمت مقرر کریں۔ جب ان کی قیمت مقرر کی گئی تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی قیمت ادا کی۔ اچھا اور اس کے بعد جو سب سے بڑی صاحبزادی تھیں ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ ایک بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا گیا، اور ایک کا نکاح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد شاہ فارس کی بیٹی سے جو فرزند پیدا ہوا وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے جو فرزند پیدا ہوا وہ امام مدینہ حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، سبحان اللہ، جن سے نقشبندیوں کا سلسلہ جن سے چلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ فقیہ مدینہ حضرت امام سالم بن عبداللہ بن ابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے امام ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے مشائخ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بعد جو نسل آگے بڑھی ہے اس زمانے میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا، اور ان جیسا عابد و زاہد بھی کوئی نہیں تھا جی۔ اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے واقع حرہ کے دوران منبر رسول کے پاس بیٹھ کر حضور کی قبر انور سے اذان اور نمازوں کی آوازیں سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب کی موجودگی میں ایک شخص نے، کسی نے یہ بات کہا کہ ما رأیت شیئا ما رأیت احدا من فلاں ابن فلاں اورع، کہ میں نے فلاں بن فلاں سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضرت سیدنا امام سعید بن مسیب اس سے پوچھتے ہیں حل رأیت علی ابن الحسین، کیا تو نے حسین کے بیٹے علی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا تو اگر ان کو دیکھ لیتا تو زمانہ سارا ملا کر بھی اگر ان کے تقوی کے برابر کیا جائے تو ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حلم اور بردباری میں جس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے ہیں تو ایک شخص نے آپ کے بارے میں کچھ نالائق اور نازیبہ باتیں کی، تو آپ کے ساتھ جو خدام تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو سزا دینا چاہی، تو آپ نے فرمایا مہلن، رکو، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جس وقت روک دیا گیا فرمایا لگتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، تمہیں کچھ چاہیے، تو وہ خاموشی اس نے اختیار کی۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود اس وقت کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتار کر اس کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 درہم جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیے۔ لفظ اس کے بڑے اچھے تھے، امام کا سلوک جو تھا وہ تو اپنی جگہ رہا، وہ تو اس خاندان کا شیوا ہے، لیکن اس نے جو لفظ کہے نا وہ یہ تھے، اس نے کہا اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ واقعی تم اولاد رسول ہو، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ میں شاہ صاحب اکثر کہتا ہوں کہ سادات کی ہوتا ہے پہچان، چونکہ فوت بعد بھی بڑے لوگ سید بن گئے، تو میں کہتا ہوں اصلی سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی احسان فراموش نہیں، اس کے ساتھ آپ چھوٹی سی نیکی کریں وہ آپ کو 10 گنا نیکی لوٹائے گا، نیکی کے بدلے میں برائی کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اصلی اور نقلی سید کی پہچان بھی میں نے رکھی۔ مجھے بریک لینی ہے، آؤں گا تو آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ذکر پاک ان ہستیوں کا ہے، جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ جوک در جوک آ کے سننے والوں اور بیان کرنے والوں کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہیں۔ اس رحمت بھری لمحات میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. اچھا جی، اپنا سید زین العابدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے کہتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو آتی تھی، اور وہی جو پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو تھی وہ ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا تھا. وہ کیسے؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ طویل العمر پانی تھی انہوں نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ قرآن عزیز یہ ایک وقت آئے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے اور ان کے وجود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا ظاہر فرمائے گا ان کا، کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کے حکم سے ایک فرشتہ جو ہے میدان محشر میں یہ اعلان کرے گا کہ معرفت، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کا جو سردار ہے وہ کھڑا ہو اور بے حساب پہلے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا جس وقت وہ جوان کھڑا ہوگا جنت کی طرف چلا جائے گا، اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی ارشاد فرما دیا. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے تشریف لائے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ، اور حضرت امام زین العابدین کو ساتھ لے آئے. جس وقت سلام کیا، ملاقات ہوئی، تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری چونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی تو آپ نے آنکھ خود کھول کے دیکھا، تو ان شہزادے صاحب کو دیکھ کر امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحبزادے کون ہیں؟ تو بتایا کہ میرا بیٹا علی ہے. تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ حدیث بیان کی. ایک کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ سرکار کی کتنی شادیاں تھیں؟ آپ یہ ٹائٹل لکھ رہے ہیں کہ 11 بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. جی تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک دن میں نے نا وہ پروگرام دیکھا تھا الف لام میم، تو اس میں انڈیا کا جو ایک بدبخت تھا نا، اس نے قرآن کی آیت صحابہ کرام. ہاں چھوڑیں، وہ بدنصیب بدبخت ہے، اس کی کیا بات کرنی، وہ خنزیر سے بدتر انسان ہے. خیر آپ کون سا بول رہے ہیں؟ شاہد صاحب شادرہ سے. ٹھیک ہے جی. جی شاہ صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے کتنی اولاد پاک؟ تاریخ کے اندر مختلف اقوال موجود ہیں. ایک قول مشہور جو یہی ہے جو انہوں نے خود ذکر کر دیا ہے اور یہی آگے چلتا ہے، لیکن آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ مشہور جو شخصیت ہے وہ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. باقی اقوال مختلف ملتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت بہترین باب ہے جو کعبہ معظمہ میں طواف والا ہے. شادیاں آپ کی کتنی تھی وہ پوچھ رہے ہیں؟ نکاح کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں جی، کہ آپ کے نکاح میں مختلف اوقات میں کچھ خواتین جو ہے نا جی وہ صحیح رہی ہیں، ان کے لیے سعادت رہی. ٹھیک جی. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ کی سیرت کا ایک بہت بہترین باب ہے کہ جس وقت اپنے دور کا خلیفہ اور حکمران کعبہ معظمہ میں طواف کے لیے داخل ہوا تو چونکہ حجر اسود سے ابتدا کرنی تھی تو اس کو رستہ کسی نے نہیں دیا. ہشام حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہٹ کھڑا ہوا پیچھے کہ رش کم ہوتا ہے، ازدحام کم ہوتا ہے، تو میں آگے چل کے حجر اسود کو بوسہ دوں گا، لیکن اس کو کسی نے راہ نہ دی. وقت گزرتا رہا تو اتنے میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے دروازے سے ایک شخصیت ایسی داخل ہوئی ہیں کہ لوگ ان کے لیے راہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. جس طرف بھی وہ جاتے ہیں تو 2 صفیں بن جاتی ہیں، درمیان میں رستہ بنتا ہے اور آپ آگے چلتے تشریف لے جاتے ہیں. اب وہ پہچانتا تو تھا، لیکن جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا، آپ طواف کرنے لگے تو ہشام پیچھے کھڑا ہے. اس سے کسی اور شخص نے پوچھا، کہا تم خلیفہ ہو، تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ تمہیں کوئی رستہ دے دیتا، لیکن یہ جوان کون ہے جو دروازے سے داخل ہوا تو دنیا راہ چھوڑتی چلی جا رہی ہے؟ تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا جان بوجھ کر. کہتا جی میں نہیں جانتا، تکبر کے ساتھ. تو اس وقت فرزدق وہاں موجود تھا. فرزدق کا ایک اعزاز اور ہے، یہ صرف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، پوتا بھی ہے، بلکہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات بھی کر چکا ہے. ایک صحابی کا پوتا بھی ہے جی. ان کے کیا نام تھا وہ جو بڑے تھے؟ ساسا کچھ کر کے ہے، ہاں ساسا بن ناجیہ. جی یہ جو ہے یہ ان کا فرزدق جو ہے ان کے دادا کا نام تھا، وہ صحابی رسول تھے. ایک مشہور حدیث کے وہ راوی بھی ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ فرزدق جو ہے یہ حضرت امام حسین سے بھی ملاقات کر چکا. جس وقت آپ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں اس سے ملاقات ہوئی، یہ کوفہ سے آ رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا تھا بتاؤ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. وہ یہی فرزدق تھا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت ہشام نے یہ لفظ کہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے،
تو فرمایا تجھے شرم آنی چاہیے جن کو وادی مکہ کا ہر پتھر بھی جانتا ہے اور زمین کے ذرے بھی جانتے ہیں اور پرندے بھی جانتے ہیں، پرندے جانتے ہیں، زمین کی ہر خلق جانتی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا؟ پھر اس نے پورا تعارف کو 26-27 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا۔ آپ نے اس کو انعام بھی دیا۔ جی، اس کو پکڑ لیا گیا نا، ہشام نے حکم دیا کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، تو حضرت امام زین العابدین تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے انعام کے طور پر اس کے لیے 1000 اشرفیاں بھیجیں، تو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ جو میں نے آپ کی اور آپ کے گھر کی خدمت کی ہے میں نے دنیاوی اجر کے لیے نہیں کی، لہٰذا مجھے ثواب سے محروم نہ کریں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل بیت کا لنگر ہے، جس وقت ہم دے دیا کرتے ہیں تو رکھ لینا چاہیے، پھر ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ اچھا جی، صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.